محترم اساتذہ کرام السلام علیکم، میں ہوں اسلم ممتاز نومین پبلشرز کی جانب سے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صفحہ نمبر 74 کی، جو کہ نالج ویل اردو سیریز میں موجود ہے، اور یہ کتاب نرسری کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے صفحہ نمبر 74۔ یہاں 3 آئیکنز بنے ہیں زبان دانی کے: سننا، بولنا اور پڑھنا، کیونکہ ہم انہیں 3 مہارتوں پر کام کر رہے ہیں، اور ایک چوتھا آئیکن ہے جس میں ہے ملانا، یعنی بچے یہاں لفظوں کو تصویروں سے ملائیں گے۔ تو سب سے پہلے QR کوڈ کی مدد سے آپ بچوں کو کہانی سنائیے۔ کوشش کیجیے کہانی میں ان الفاظ پر زیادہ زور دیں جو کہ غین سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کو غین کا تعارف دیجیے۔ فلیش کارڈ دکھائیے یا بورڈ پہ بڑا بڑا لکھیے غین کی بڑی شکل کو بھی اور چھوٹی شکل کو بھی، اور بچوں کو بتائیے کہ یہ غین ہے، غین غین غین، جس کا نام ہے غین اور آواز ہے غ، نام ہے غین آواز ہے غ، نام ہے غین آواز ہے غ۔ بچوں کو بہت زیادہ مشق فراہم کیجیے تاکہ بچے حرف اور آواز کو پہچان سکیں۔ اس پر بچوں سے کہیے کہ وہ کہانی کو یاد کریں، اور ری ٹیل اسٹوری کی ایکٹیویٹی کروائیے، اور ان سے کہیے کہ اس میں سے وہ لفظ الگ کریں جن کی شروع کی آواز غ ہے۔ پھر بچوں کو تصویر دکھائیے، تصویر کے متعلق بات کیجیے۔ غباروں کا رنگ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو غبارے اچھے لگتے ہیں یا نہیں اچھے لگتے، اس تصویر میں کتنے غبارے ہیں، بچے نے کس رنگ کی شرٹ پہنی ہے۔ اس طرح پکچر کمپریہنشن کے حوالے سے تصویری تفہیم یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیے کہ یہ غبارے ہیں، غبارے غبارے، یہ ہے غلیل غلیل غلیل، یہ غلاف ہے، غلاف غلاف، اور یہ ہے غار غار غار۔ غبارے، غار، غلیل اور غلاف، ان سب کی ابتدائی آواز ہے غ۔ غ غبارے، غ غبارے، غ غبارے، غ غار، غ غار، غ غار، غ غلیل، غ غلیل، غ غلیل، غ غلاف، غ غلاف، غ غلاف۔ بچوں سے بار بار مشق کروائیے تاکہ بچے ابتدائی آواز کو پہچان سکیں اور لفظ کے ساتھ اس کے تعلق کو قائم کر سکیں۔ اس کے بعد آپ فلیش کارڈ دکھائیے غبارے، غار اور غلیل غلاف کے، تاکہ بچے ان الفاظ کو پڑھ سکیں۔ کارڈز کو شفل کیجیے، بچوں سے پوچھیے کہ غلیل کہاں ہے، یا انگلی رکھ کے پوچھیے کہ یہ کیا ہے، تاکہ بچوں کا ریڈنگ جو ہے، بچوں کی ریڈنگ اسکلز جو ہیں وہ بھی درست ہیں، بچے ان لفظ کو پڑھنا جان سکیں۔ پھر ہم نے ایک تصور دینا ہے بچوں کو، کیونکہ جوڑ توڑ کے زیادہ سے زیادہ مشق کروانے سے بچے الفاظ اور حرف کو جان جاتے ہیں۔ تو بچوں کو بتائیے کہ الفاظ حروف سے مل کے بنتے ہیں۔ تو غبارے میں جسے غین بے الف رے یہ ہے، غار میں غین الف رے ہے، غلیل میں غین لام یہ لام ہے، اور غلاف میں غین لام الف اور فے ہے۔ بچوں سے بہت زیادہ مشق کروائیے، بار بار پوچھئے کہ غار میں کون کون سے حروف ہیں، غلاف میں کون کون سے حروف ہیں۔ اس پر تخلیقی مہارت کے تحت جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ دی گئی تصاویر کو ان کے ناموں سے ملائیں۔ تو سب سے پہلے بچوں سے تصویروں کے نام پوچھئے، اور اس پر جو نام لکھے ہیں وہ ان سے پڑھوائیے۔ آپ کو یقین ہو جائے کہ بچے ان کو پڑھ سکتے ہیں تو پھر ان سے کہیے کہ ناموں کو صحیح تصویر سے ملا دیں۔ اس طرح ہم نے صفحہ نمبر 74 کو مکمل کیا۔ صفحہ نمبر 75 ہے لکھائی کی مشق۔ یہاں ہم بچوں کو غین کی چھوٹی شکل اور بڑی شکل دونوں لکھنا سکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں کو ویڈیو دکھائیے تاکہ وہ غین کی بناوٹ کو جان سکیں۔ اس کے بعد بچوں سے کہیے کہ وہ پینسل کو نقطہ آغاز پہ رکھیں، تیر کے ساتھ ساتھ لکھیں اور اوپر ایک نقطہ لگائیں۔ یہ ہے غین اور یہ بڑی شکل ہے۔ اسی طرح پینسل کو نقطہ آغاز پہ رکھیں، تیر کے ساتھ ساتھ لکھیں اور اوپر ایک نقطہ لگائیں۔ یہ ہے غین اور یہ غین کی چھوٹی شکل ہے۔ اس طرح بچوں سے انڈیپینڈنٹ بھی لکھوائیے، اور پھر جو نیچے لفظ لکھے ہیں غبارے، غار، غلیل اور غلاف، یہ ڈاٹڈ لکھیں۔ ان پر بچوں سے کہیے کہ وہ پینسل پھیریں، کیونکہ بچے ان پر پینسل پھیریں گے تو الفاظ کو لکھنا سیکھیں گے، اور جب وہ پینسل پھیر رہے ہوں تو میک شیور کیجیے کہ بچے اس کو بآواز بلند پڑھ بھی رہے ہوں۔ اس طرح ان کی لسننگ بھی ہوگی، اسپیکنگ بھی ہوگی اور ریڈنگ بھی ہوگی۔ تو ہم تینوں مہارتوں، اس طرح سننا، بولنا، پڑھنا کی مہارتوں پہ ہم کام کریں گے، اور بچے الفاظ کی ایک مضبوط بنیاد بنا سکیں گے۔ شکریہ۔ بچوں کو حرف غین درست انداز سے لکھنا، نظم چھوٹا چاند بڑا چاند، غین کے اوپر ایک نقطہ، آدھا اوپر آدھا نیچے گا کر سکھائیں۔